السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ ایوریج لائف جو ہے وہ 67 ایئر 67 سال، تو میاں صاحب تو 67 سال سے اوپر کے، اللہ تعالیٰ انہیں 100 سال عمر دے، اللہ تعالیٰ انہیں 120 سال عمر دے۔ اور میں بالکل وہ بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، زندگی دے، لیکن مطلب آپ اپنی ایوریج لائف سے اوپر جی چکے ہیں۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگ مجھے کس طرح سے یاد کریں گے؟ ویسے تو عمر کے آپ کسی بھی حصے میں ہوں، آپ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بارے میں یہ بات کہیں کہ اس نے ملک کو نقصان پہنچایا، اس نے ظلم کیا، اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا۔ ہاں، لوگوں کے اندر جو ذاتی عیب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن وہ جس سے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہو، جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو، جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہو، جس سے آنے والی نسلوں کو نقصان ہو، وہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ضرور ہے کہ ابھی تو یعنی اگر آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں تو قومی اسمبلی کے صرف پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 70-80 کلپس جو ہیں وہ وائرل ہیں، یعنی 70-80 کلپس جو وائرل ہیں ان کے ہزاروں شیئر ہیں، لاکھوں ان کے پر لائکس ہیں اور کروڑوں ویوز ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی آپ دیکھ لیں، مطلب شعیب امیر اوان کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو پلاسٹک سرجری کی بات کی، ہنی مون ان کے دوروں کی بات کی، ان کے بچوں کے ہنی مون پیریڈ کی بات کی، وہ ندیم قریشی نے کہا، وہ انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا بھی ان کے اپنے بندے ہیں، وہ اس کا اس کا اس کی اس کا، انہوں نے کہا تم نام کیوں نہیں لیتے، وہ کون سی خاتون وزیر ہے جس نے 1 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کر لی ہے۔ تو مطلب نون لیگ کے مطلب ایک بندہ بھی، اچھا ایک اور بات ہے، ایک بات چلیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں، ایک چیز کو ان کو اپریشیٹ کریں کہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، نون لیگ کے کسی ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے نے ڈیفینڈ نہیں کیا، کسی ایک نے بھی لاجک کے ساتھ جواب نہیں دیا، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہم فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں، یعنی وہ خود یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم جعلی طریقے سے آئے ہوئے، اس لیے جو ہمیں کہنا ہے کہو۔ لوگوں کے اندر مطلب ان کی فیملیز نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے خاندان نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے جاننے والے نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں کہتے ہوں گے کہ یار تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بس کر دو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا، وہ ہارون رشید صاحب نے ایک بار حوالہ دیا نا کہ امام شافعی کے قول کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی آدمی شراب پیے اور وہ نشے میں نہ ہو، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار کے اوپر براجمان ہو اور اس کو اقتدار کا نشہ نہ ہو۔ ان کو ان عہدوں کا، اور شاید وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ عزت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، اور پیسہ تو بن رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر پیسہ بن رہا ہے تو پھر ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، یا آپ عزت کماتے ہیں یا پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے آپ پھر پیسہ کمائیں۔ تو ابھی تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو اس طرح سے مطلب امپورٹنس نہیں دیتا، اور ڈسکریڈٹ ہو گئے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو جو انہوں نے ذلیل کیا ہے نون لیگ کو، جو انہوں نے شریف خاندان کو ذلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں ہمت ہے، اتنی ڈھٹائی مطلب کمال ہے، اتنی ڈھٹائی کمال ہے، مطلب کیسے کوئی بندہ اتنی تذلیل برداشت کر سکتا ہے اور پھر بھی عہدوں پر بیٹھ سکتا ہے، میں تو حیران ہوں۔ اور خواجہ آصف صاحب پر آ جائیں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں جی، انہوں نے آج تقریر کر دی ہے جس میں انہوں نے موٹے موٹے 4-5 پوائنٹس یہ تھے۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ ویگو ڈالے جو ہیں ان کو انہوں نے کہا ولگیرٹی کہا ہے، اور انہوں نے بےہودگی کا قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز کو جو ہے وہ ویگو ڈالوں سے بچائیں، شام کے بعد وزیروں کی گاڑیوں پہ جھنڈے نہیں ہونے چاہیے، ویگو ڈالا لاجز کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ممبرز کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو منسٹرز کو کیا خطرہ ہے، وہ کیوں ویگو ڈالے لے کے چلتے ہیں۔ اچھا ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب نے بالکل ان ویگو ڈالوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جس وجہ سے ویگو ڈالا بدنام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ ویگو ڈالا جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور جتنے بھی جبری گمشدگیاں ہوتی تھیں تو ان میں 90% جو ہے وہ ویگو ڈالے استعمال ہوتے تھے، تو اس وجہ سے ویگو ڈالا جو ہے وہ بدنام ہوا۔ تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ اور میں نے تو یہ ٹویٹ کیا کہ اگر ویگو ڈالے نہ ہوتے تو آج خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ کی کسی نہر میں، کیونکہ دن کے ٹائم خاصی جو ہے وہ میں تو آج ٹریول کر رہا تھا، تو اسلام آباد سے پیچھے تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی، اسلام آباد پہنچے تو یہاں پہ بارش تھی، موسم اچھا تھا، تو بات یہ ہے کہ اگر ویگو ڈالے نہ ہوتے تو خواجہ آصف صاحب آج سیالکوٹ کی کسی نہر میں نہا رہے ہوتے، اور ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ آج اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوتی۔ ویگو ڈالے نہ ہوتے تو میاں نواز شریف آج ایم این اے نہ ہوتے،
آج بھی وہ لندن میں موجود ہوتے. مریم نواز صاحبہ ایم پی کی سیٹ ان کو فارم 47 کے اوپر نہ ملتی, ان کو اقتدار نہ ملتا, آج شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے. تو ان کا تو پورا اقتدار ویگو ڈالوں کے مرہون منت ہے. ایوریج لائف جو ہے وہ 67 ایئر, 67 سال. تو میاں صاحب تو 67 سال سے اوپر کے, اللہ تعالیٰ انہیں 100 سال عمر دے, اللہ تعالیٰ انہیں 120 سال عمر دے. اور میں بالکل وہ بات نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, زندگی دے, لیکن مطلب آپ اپنی ایوریج لائف سے اوپر جی چکے. آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں, لوگ مجھے کس طرح سے یاد کریں گے. ویسے تو عمر کے آپ کسی بھی حصے میں ہوں, آپ اللہ سے ڈرنا چاہیے, کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بارے میں یہ بات کہیں کہ اس نے ملک کو نقصان پہنچایا, اس نے ظلم کیا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا. ہاں, لوگوں کے اندر جو ذاتی عیب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, لیکن وہ جس سے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہو, جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہو, جس سے آنے والی نسلوں کو نقصان ہو, وہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ضرور ہے کہ ابھی تو یعنی اگر آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں تو قومی اسمبلی کے صرف پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 70-80 کلپس جو ہیں وہ وائرل ہیں. یعنی 70-80 کلپس جو وائرل ہیں ان کے ہزاروں شیئر ہیں, لاکھوں ان کے پر لائکس ہیں اور کروڑوں ویوز ہیں. پنجاب اسمبلی کی آپ دیکھ لیں, مطلب شعیب امیر اوان کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے جو پلاسٹک سرجری کی بات کی, ہنی مون ان کے دوروں کی بات کی, ان کے بچوں کے ہنی مون پیریڈ کی بات کی, وہ ندیم قریشی نے کہا, وہ انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا بھی ان کے اپنے بندے ہیں, وہ اس کا اس کا اس کی اس کا. انہوں نے کہا تم نام کیوں نہیں لیتے, وہ کون سی خاتون وزیر ہے جس نے 1 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کر لی ہے. تو مطلب نون لیگ کے مطلب ایک بندہ بھی. اچھا ایک اور بات ہے, ایک بات چلیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں, ایک چیز کو ان کو اپریشیٹ کریں کہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو, نون لیگ کے کسی ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے نے ڈیفینڈ نہیں کیا, کسی ایک نے بھی لاجک کے ساتھ جواب نہیں دیا, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہم فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ہم ہارے ہوئے ہیں. یعنی وہ خود یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم جعلی طریقے سے آئے ہوئے, اس لیے جو ہمیں کہنا ہے کہو. لوگوں کے اندر مطلب ان کی فیملیز نہیں ہیں, ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے خاندان نہیں ہیں, ان کے رشتہ دار نہیں ہیں, ان کے جاننے والے نہیں ہیں. وہ ان کو نہیں کہتے ہوں گے کہ یار تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, بس کر دو. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا, وہ ہارون رشید صاحب نے ایک بار حوالہ دیا نا کہ امام شافعی کے قول کا, کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی آدمی شراب پیے اور وہ نشے میں نہ ہو, لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار کے اوپر براجمان ہو اور اس کو اقتدار کا نشہ نہ ہو. ان کو ان عہدوں کا, اور شاید وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ عزت ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے, اور پیسہ تو بن رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر پیسہ بن رہا ہے تو پھر ایک ہی چیز ہوتی ہے نا, یا آپ عزت کماتے ہیں یا پیسہ کماتے ہیں, ٹھیک ہے آپ پھر پیسہ کمائیں. تو ابھی تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو اس طرح سے مطلب امپورٹنس نہیں دیتا, اور ڈسکریڈٹ ہو گئے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو جو انہوں نے ذلیل کیا ہے نون لیگ کو, جو انہوں نے شریف خاندان کو ذلیل کیا ہے, میں کہتا ہوں ہمت ہے, اتنی ڈھٹائی مطلب کمال ہے, اتنی ڈھٹائی کمال ہے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.